22 نومبر ابھی گزرا ہے، آپ کے علم میں ہوگا مولانا سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کا یوم وفات تھا۔ سید صاحب کا ذکر آپ نے اپنے مضمون میں بھی کیا، دبستان شبلی کے بارے میں جو آپ نے لکھا۔ آپ سید صاحب کی زندگی، ان کے مراحل، خود پہلے دبستان شبلی سے متعلق ہوئے، شبلی ان کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ نے لکھا بھی کہ بعد میں ان کی جو مراجعت ہے وہ تبدیل ہوئی۔ کیسے دیکھتے ہیں سید صاحب کے فکری سفر کو، ان کی شخصی خدمات کو، ان کے محاسن کو، اور بالخصوص ان کے ادبی جو پہلو ہیں وہ جو سامنے آتے ہیں؟ وہ دبستان شبلی کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں، اور دبستان شبلی کے خصائص کے بارے میں کئی مرتبہ لکھ بھی چکا ہوں اور میں نے بیان بھی کیا ہے۔ مولانا شبلی کی شخصیت ایک مجمع البحرین تھی، یعنی ان میں جدید چیزوں کی طرف ایک خصوصی فہم، خصوصی شعور آپ کو ملتا ہے، اگرچہ جدید علوم سے اس طرح کی واقفیت نہ بھی ہو ان کے زمانے میں یا ان کو، لیکن اس کا شعور ان کے ہاں پایا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب وہ قدیم علوم کے بڑے علماء میں سے ہیں، ان کو جانتے ہیں جس طرح کے جاننے کا حق ہے۔ بڑی خدمت انہوں نے انجام دی، ندوۃ العلماء میں وہ بیٹھے، وہاں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تربیت کی، بالکل اسی طرح سے سید سلیمان ندوی کی تربیت کی۔ یہ دونوں جو غیر معمولی شخصیات ہیں، یہ شبلی ہی کے زیر اثر پروان چڑھی ہیں۔ اگر آپ ان کے ابتدائی زمانے کو دیکھیں اور غور کریں، سید سلیمان نے تو گویا اپنی پوری زندگی کا مقصد ہی یہ قرار دیا تھا کہ وہ استاد کے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور وہاں شبلی اکیڈمی میں وہ ساری زندگی بیٹھے رہے، جس کو آپ دارالمصنفین کہتے ہیں۔ ان کی سیرت کی بھی انہوں نے تکمیل کی۔ اس پورے مدرسہ فکر میں شبلی کا بنیادی کام سمجھنا چاہیے کیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ادیب تو وہ ہیں، ان کا اصل تعلق ادب سے ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی اردو شاعری کی کلیات بھی موجود ہے، ان کی فارسی شاعری بڑی غیر معمولی ہے، اس میں آپ کو حافظ کا سا جوش، جذبہ اور انداز نظر آئے گا، اور فارسی ادب پر بھی ان کی بڑی نظر ہے۔ شعر العجم آپ جانتے ہیں کہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، بہت سے لوگوں نے اس پر تنقیدات لکھی ہیں، ان سے قطع نظر بہرحال وہ ایک غیر معمولی کام تھا جو ان کے قلم سے ہوا۔ اسی طرح موازنہ انیس و دبیر دیکھیے، مثنوی مولانا روم پر ان کا کام دیکھ لیجئے، تو ادب کا ایک بڑا وسیع پس منظر رکھتے ہیں شبلی۔ اور دوسری جانب تاریخ، تو ادب اور تاریخ یہی اختصاص ہیں مولانا شبلی کے۔ اچھا۔ اور اس کا اثر پھر ان کے شاگردوں پر بھی ہوا ہے، غیر معمولی طور پر ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی ادب میں بھی وہ مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے شاگرد ہیں، اور مولانا فیض الحسن سہارنپوری اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ادیب الہند کہنے کے مستحق ہیں۔ اگر شاہ ولی اللہ امام الہند تھے تو مولانا فیض الحسن سہارنپوری ادیب الہند تھے۔ ان کی آپ حماسہ کی شرح دیکھیے، ان کی آپ سبع معلقات کی شرح دیکھیے، تو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا دنیا ہے جو انہوں نے یہاں پیدا کر دی۔ عربی ادب، خاص طور پر جاہلی ادب کا ایسا غیر معمولی ذوق ہے، ایسا غیر معمولی فہم ہے، اس طرح وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ جس کے بعد قرآن مجید کے فہم کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو مولانا شبلی ان کے شاگرد ہیں، اور ان کے ہاں بھی عربی ادب کا ایسا ہی ذوق آپ نمایاں پاتے ہیں، اگرچہ انہوں نے خاص طور پر اس کو موضوع نہیں بنایا۔ سید صاحب کے ہاں بھی یہی چیز موجود ہے، تاہم مذہب کے کانٹینٹ کو موضوع بنایا جائے، یا اصول کو موضوع بنایا جائے، یا قرآن مجید کو موضوع بنا کر اس کی شرح و تفسیر پر کوئی کام کیا جائے، یا اس کے اصول منضبط کیے جائے، اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ اس کو شبلی نے بھی اختیار نہیں کیا، اور سید صاحب نے بھی اختیار نہیں کیا۔ ایک بڑا عالم بہت سی چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے، بہت سی چیزیں اس کے یہاں زیر بحث رہتی ہیں، اس میں اس کی کچھ آراء بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ شبلی کی بھی آپ بعض چیزیں دیکھیں، سید صاحب کی بھی بعض چیزیں دیکھیں، سیرت ہی میں بعض مباحث دیکھیں، تو وہاں دین کا کانٹینٹ زیر بحث آیا ہے، لیکن اس طریقے سے وہ ان کا خصوصی موضوع نہیں ہے، وہ اس کی تنقید اس طرح نہیں کریں گے، اس میں ان کے ہاں وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو مثلا بعد میں امام فرائی کے ہاں ملتی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے علوم، ان علوم سے اخذ و استنباط کی صلاحیت، مسلمانوں کا ادبی سرمایہ، اس ادبی سرمایہ تک ان کی رسائی، اسی طرح ان کی تاریخ کے مختلف رموز، اسرار، غوامض، یہ ان کا خصوصی موضوع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تصنیفات ان کی اسی نوعیت کی ہیں۔ شبلی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے الفاروق لکھی، المامون لکھی، اسی طرح امام ابو حنیفہ کے سوانے لکھے، تو ان کے ہاں سوانحی ادب بہت کمال کو پہنچا ہے۔
خود اپنے بارے میں جس وقت انہوں نے سیرت لکھنا شروع کی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کہا کہ عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ تو آخر میں وہ سیرت لکھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 مجلدات انہی کی لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ نصیحت کی کہ سید صاحب اس کو مکمل کریں، تو سید صاحب نے اس کو مکمل کیا ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ تعلق اس کے علم کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ ان کے ہاں اصل مباحث اسی نوعیت کے ہیں۔ خود سید صاحب کی پہلی بڑی کتاب عمر خیام پر ہے جی، اور اس میں انہوں نے آپ جانتے ہیں کہ عمر خیام کی زندگی، اس کے علوم، اس کا پس منظر، ان سب چیزوں کو جو جدید طریقے ہیں سیرت نگاری کے یا جدید طریقے ہیں سوانح نگاری کے، ان کو اختیار کر کے لکھا ہے۔ شبلی کے ہاں بھی اس کا بڑا اثر ہے۔ خود سیرت النبی کو اگر آپ دیکھیے تو وہ بالکل اسی طریقے سے لکھی گئی ہے جس طریقے سے مغرب میں یہ روایت قائم ہو گئی تھی کہ کسی شخص کے لائف اینڈ ورکس لکھے جائیں، یعنی آپ اس کے سوانح بھی لکھیں اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اس کی زندگی میں جو افکار پیدا ہوئے یا جن کو اس نے اپنا موضوع بنایا وہ کیا تھے۔ یہ طریقہ ہے۔ مجھے اگرچہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سخت اختلاف ہے، وہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، تاہم انہوں نے اسی طریقے کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بعد کی کئی جلدیں آپ دیکھتے ہیں سیرت کی ایسی ہیں کہ جن میں سیرت کے مباحث اس طرح نہیں ہیں، وہ سب علوم زیر بحث آ گئے ہیں جو دین کے علوم کہے جا سکتے ہیں۔ اس میں وہ بڑی احتیاط اختیار کرتے ہیں، چونکہ دین اصلاً ان کا موضوع نہیں۔ دین سے میری مراد دین کا کانٹینٹ۔ دین اصلاً اس وقت موضوع بنتا ہے جب دین کے اصول، قرآن کی تفسیر کے اصول، قرآن مجید کی تفسیر، سنت کی تعیین، حدیثوں کی تعویل، یہ آپ کا اصلاً موضوع بنتی ہے۔ ان کے یہاں یہ سب چیزیں ضمناً آتی ہیں، کیونکہ ضمناً آتی ہیں تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو عمومی روایت قائم ہے اس سے انحراف نہ کریں۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں ایک علم ہے جو دین کی چیزوں کو متعین کر چکا ہے۔ یہ بالکل ایسی چیز ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کشاف کو اٹھائیں، بڑی غیر معمولی تفسیر ہے جی، زبان و ادب کے ائمہ میں سے زمخشری ہیں، ہر آدمی ان کی مراجعت کرنے کے لیے مجبور ہے، رازی بھی ان کو نقل کرنے پہ مجبور ہے، بیضاوی بھی ان کو نقل کرنے پہ مجبور ہیں، بعد کے لوگ بھی ان کو دیکھے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ ان علوم میں ان کی حیثیت غیر معمولی ہے۔ لیکن فقہی معاملات میں وہ کوئی تحقیق نہیں کریں گے، بس حنفی نقطہ نظر بیان کر دیں گے۔ اسی طریقے سے روایتوں کے معاملے میں بھی کوئی تحقیق و تنقید کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی صاحب علم یہ تعین کر لیتا ہے کہ مجھے کس میدان میں رہنا ہے۔ آپ بعد میں بھی دیکھیں کہ یہی چیز آپ کو مثلا مولانا علی میاں کے ہاں ملے گی، یہی چیز ڈاکٹر حمید اللہ کے ہاں ملے گی، یہی چیز ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ہاں ملے گی۔ تو یہ ایک زاویہ نظر ہے جس میں علوم کی اس روایت کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کا کسی نہ کسی نئے پہلو سے جائزہ لیا جاتا ہے، اور زیادہ تر علم کی تاریخ، اشخاص کی تاریخ، سیاسی تاریخ، یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نئی راہ یا تفردات راہ نہ پائیں۔ تو 2-3 جگہوں کے اوپر انہوں نے جب اس طرح کی رائے اختیار کی، مثلا دوزخ کے معاملے میں کہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور سیرت میں اس پر جب احتجاج ہوا تبدیل کر دیا اس کو۔ اچھا، وہ عام طور پر اس طرح کی چیزوں کو وہ اپنی کتابوں کی مقبولیت کے راہ میں بھی حائل سمجھتے تھے، اگر آپ ان کو دیکھیں۔ اور ایک خاص طرح کا ان کے اندر دین کے ساتھ محبت کا ذوق تھا، جس کا ظہور بعض موقعوں پر مسلمانوں کے ملی مسائل میں ہوا، بعض موقعوں پر مسلمانوں کی سیاسی شخصیات کے باب میں ہوا۔ شاید آپ کے لیے باعث تعجب ہو کہ انہوں نے محمد علی جناح کی مدح میں نظمیں لکھی ہیں، اور پھر بعد میں وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید ہو گئے۔ تو اس طرح گویا حکیم الامت نے شبلی کے سب سے بڑے شاگرد کو کہا جا سکتا ہے، یعنی شاگرد تو ان کے امام فراہی بھی ہیں، ابوالکلام آزاد بھی ہیں، لیکن سید صاحب کی نسبت بالکل وہی تھی جو امام فراہی کے ساتھ ہمارے استاد امام امین حسن اصلاحی کی ہے۔ تو ان کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے گویا اپنی آغوش میں لے لیا، اور بعد کا زمانہ انہوں نے اسی طریقے سے بسر کیا، اور بہت کچھ ان سے استفادہ بھی کرتے رہے۔ اس طرح ایک تصوف کی روایت کے ساتھ وہ وابستہ ہو گئے، تاہم بہت بڑے لوگوں میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علامہ اقبال ان کے بارے میں کہتے تھے کہ خانوادہ علماء کے آخری چشم و چراغ ہیں، بہت دوستی بھی رہی،
اور جب بھی کوئی علمی مسئلہ سمجھنا پیش نظر ہوتا تھا تو اقبال انہی کی طرف رجوع کرتے تھے. انہوں نے اکٹھے سفر بھی کیے ہیں. چنانچہ سفر نامہ افغانستان جس کے بعد انہوں نے پسچ باعث کردہ اقوام شرق لکھی ہے وہ سید صاحب ہی کی مائیت میں ہوا تھا. وہ سید صاحب کا یہ تعلق رہا. سید صاحب نے اقبال کے بارے میں اپنے تاثرات بھی بعض مجالس میں بیان کیے ہیں. بہت سے لوگ ان کو روایت کرتے ہیں, اس میں تنقیدیں بھی ہیں, اور وہ بہرحال ان کے مداح تو ہیں ہی. ان کی مثنویوں پر, ان کے کلام پر انہوں نے تبصرے لکھے ہیں اپنے زمانے میں. تو ہماری تاریخ کے بڑے لوگوں میں سے ہیں. ان سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ دین کے معاملے میں جو الجھنیں ہیں یا جو مسائل ہیں یا اصول میں جو مباحث اور مسائل ہیں ان پر آپ کی رہنمائی کریں گے. یعنی وہ مسلمانوں کی روایت, علم کی روایت اور آپ کی میراث میں کھڑے ہو کر جن علوم سے ان کی دلچسپی ہے, خاص طور پر تاریخ, سیرت اور اسی طرح ادبی مباحث, ان پر آپ کی رہنمائی کریں گے, اور ان میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت بڑے لوگوں میں سے. ٹھیک, ہم صاحب آپ نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا, اور آپ نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں ان کا جو شعری مجموعہ ہے ارمغان سلیمان کے نام سے, اس میں بھی مولانا اشرف علی تھانوی سے وہ بیت ہوئے ہیں, تو بڑی غیر معمولی نظمیں انہوں نے ان کی مدح میں لکھی ہیں. ایک پہلو ذرا مجھے اور بتائیے گا, خود سید صاحب ندوۃ العلماء میں پڑھے, وہاں سے فارغ التحصیل, اور پھر خود اس کی شبلی نے ان کے ذمہ باغ بھی دے دی اور وہی اس کو سنبھال کے. دیوبند کے اوپر ہم نے بات کی, دیوبند کی تحریک کی آپ نے جو پس منظر ہے اور اس کی جو جڑیں ہیں ان کو بتایا کہ کس قدر مضبوط اور کس قدر آرگینیکلی وہ تحریک دنیا میں اٹھی ہے. ہندوستان ہی کے اندر ایک اتنی بڑی روایت کے امین دیوبند کی تحریک چل رہی ہے, اور ساتھ میں ندوۃ العلماء بھی آپ کو پیدا ہوتا نظر آتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں ندوہ کے وجود کو, اور پھر اس کے اثرات جو ہماری مذہبی معاشرت تھی ہندوستان کی اس پہ کیسے پڑے, اور آج بھی کیا آپ فرق کرتے ہیں دیوبندی روایت اور جو ندوۃ العلماء کی ایک روایت پیرلل چل رہی ہے؟ ندوہ دین میں کوئی نئی روایت نہیں پیدا کر سکتا. ندوہ کے جو خصائص ہیں ان میں ایک چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے عربی زبان کو ایک زندہ زبان کے طور پر پڑھنا شروع کیا. صرف اتنا ہی نہیں کہ پرانے علوم کی کمپریہنشن یا ان کا فہم پیدا ہو جائے, یا لوگ قدیم علوم کی مراجعت کر سکیں یا ان کے غوامض تک رسائی حاصل کر سکیں, وہ عربی زبان لکھ سکیں, بول سکیں, اور جو زبان اس وقت عالم عرب میں بولی لکھی جا رہی ہے اس کا ذوق اپنے اندر پیدا کر سکیں. ایک چیز یہ تھی. دوسری چیز وہی تاریخ. میں نے آپ سے عرض کیا نا, تاریخ کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں محض واقعات کی تاریخ آتی ہے. نہیں, علم کی تاریخ ہے, اصول کی تاریخ ہے, فنون کی تاریخ ہے. ان کے ہاں زیادہ اہمیت اسی چیز کی ہے. آپ مولانا علی میاں کو, جو سب سے بڑے آدمی بعد میں ان کے ہاں ہوئے, ان کو دیکھیے تو ان کی زیادہ تر کتابیں یہی ہیں. یعنی امت مسلمہ کے علوم, امت مسلمہ کا پس منظر, امت مسلمہ کی تاریخ, اس کو وہ موضوع بناتے ہیں. تاریخ دعوت و عزیمت ہی دیکھ لیجئے ان کی کتاب, کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ان کی اپنی صوفیانہ تعبیر ہے دین کی, اس کے پس منظر میں رکھ کر پوری دعوت کے اساتین کو دیکھا ہے, اور ان کا ایک بہت اچھا تعارف آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میرے نزدیک یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ فلاں کا زاویہ نظر کیا ہے. کہنے کہ تو آپ برٹن رسل کی جو فلسفے کی تاریخ ہے پڑھیں تو ہر آدمی جانتا ہے کہ اس میں رسل کے اپنے زاویہ نظر کے کیا اثرات ہوئے ہیں. یعنی آپ برنٹ کی تاریخ پڑھیں یا آپ فرینک تھلی کی پڑھیں فلسفے کی تاریخ, یا ول ڈوراں کو دیکھیں تو آپ کو رسل کی تاریخ میں انہیں واضح فرق نظر آئے گا. تو غیر معمولی لوگ جو کوئی زاویہ نظر رکھتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات بہرحال ان کے بیان پر, چیزوں کو دیکھنے کے زاویے پر ہوتے ہیں. علم کی دنیا میں اس کو قبول کرنا چاہیے. یعنی میں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو ندوے کی روایت کے بنیادی خصائص یہ رہے ہیں زیادہ تر. اس کے نتیجے میں ان کے ہاں جو جدید علوم ہیں یا جو نئی شخصیات پیدا ہوئیں, جیسے مولانا سید اللہ صاحب مودودی تھے, جیسے مولانا ابوالکلام آزاد تھے, تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک فراخ طبی رہی. اچھا. اور زیادہ تر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے روابط بھی رہیں, تعلق بھی رہے. آپ دیکھیں کہ مولانا علی میاں امام فرائی کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ ایک خاص مجلس میں بھی گئے, انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. سید صاحب تو خیر ان کے عشاق میں سے ہیں, انہوں نے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا ہے. سب سے اچھی, سب سے بہترین تحریریں اگر امام فرائی کے تعارف میں آپ منتخب کریں تو وہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہیں. اس سب کے باوجود یعنی وہ زاویہ نظر کیا ہے, اس سے دین کو کیسے دیکھنا ہے, دین کے حقائق کو کس طرح دیکھنا ہے, وہ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں, اس کو موضوع نہیں بناتے, اس لیے کہ ان کا زاویہ بالکل الگ ہے. دیوبند اس کے برعکس اصلاً دین کی ایک تعبیر میں کھڑا ہے. اچھا. اصلاً تو یہی وجہ ہے کہ زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ آپ کو ندوے کے دینی تصورات میں اور دیوبند کے دینی تصورات میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ
بڑی حد تک دیوبند ہی میں جا چکے ہیں. اس کی شخصیات سے پھر ان کا تعلق بھی پیدا ہوا. دیوبند جس تعبیر پر کھڑا ہے وہ اصل میں دین کی صوفیانہ تعبیر ہے. علم کے جس پس منظر پہ کھڑا ہے وہ ہماری روایت کا وہ علم ہے جو بتدریج کئی مراحل سے گزرنے کے بعد ایک فقہی تعبیر کی صورت میں نمایاں ہوا ہے سلفی تعبیر کے مقابل میں. تو اس لیے دیوبند کے ہاں آپ کو اس پر زیادہ رسوخ نظر آئے گا. یعنی وہ اس کے بالکل اندر اترے ہوئے ہوں گے, وہ اس سے مخالف کسی چیز کو آسانی سے قبول نہیں کریں گے. ان کے لیے اکاموڈیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ندوے کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ چونکہ پچھلی پوری تاریخ کو بھی تاریخی پس منظر میں دیکھتا ہے تو آج جو کچھ تاریخ بن رہی ہوتی ہے اس کو بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو مزاج کا فرق, طبیعت کا فرق, زبان کے متعلق نظریے کا فرق, یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیوبند کا جو صوفیانہ تعبیر پر مبنی علمی پس منظر ہے ندوے نے اس سے کوئی بڑا انحراف کر لیا ہے. ندوہ اس میں ہی کم و بیش کھڑا ہے. کوئی چھوٹی موٹی انفرادی آراء ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. بحیثیت مجموعی شبلی کے ہاں بھی کوئی ایسا بڑا انحراف نہیں ہے. آپ الکلام اور علم الکلام کو دیکھ لیجئے, آپ ان کی تاریخی چیزیں دیکھ لیجئے, ان کے سیرت کے مباحث دیکھ لیجئے, ایک محققانہ انداز, نظر, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بڑی چیزوں کے معاملے میں اگر کہیں ان کی رائے میں کچھ تفاوت پیدا بھی ہوا ہے تو عام طور پر انہوں نے گریز کا یا اجمال کا طریقہ اختیار کیا ہے. امام فرائی کا ایسا اسلوب اختیار نہیں کیا. تو ان کے ہاں یہ چیز ہے. یہ اصول کیا چیز ہے, دین میں کیسے اپروچ کرنا ہے, قرآن کو کیسے دیکھنا ہے, ان کو موضوع بنانے کی بجائے وہ مسلمانوں کی تراث کو یا مسلمانوں کی علمی میراث کو موضوع بناتے ہیں. اور یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی خدمت ہے. اس کو اس کی جگہ رکھ کے دیکھنا چاہیے, اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اس میں آپ ان کے زاویہ نظر سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. دین کے ساتھ تعلق, دین کو کیسے جاننا ہے, دین کی صوفیانہ تعبیر کی کیا نوعیت ہے, اس میں وہ کم و بیش روایت کے اندر کھڑے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے جب وہ روایت کے اندر کھڑے ہیں تو آپ ان میں اور دیوبند میں اس پہلو سے کوئی تفریق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر, بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. ایک پہلو ذہن میں میرے آیا, وہ یہ کہ آپ کا اپنا جو دینی فکری پس منظر ہے, ظاہری بات ہے آپ باقاعدہ طور پر یہ کہ کسی مدرسے کی روایت سے اس طرح وابستہ ہوں کہ آپ کا اپنا مدرسہ ہو اور اس کی ایک تاریخ ہو. لیکن آپ کے جو بزرگ ہیں مولانا امین حسن اصلاحی یا مولانا فراحی, ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان کی روٹس موجود ہیں. خود اداروں کی صورت میں مدرسۃ الاصلاح ہو یا ندوۃ العلماء ہو, وہاں کے علماء ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ان کے علمی مقام کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں عصبیت بنتی ہے, آپ اپنی شاخوں سے اٹھ کر اپنے اس مضبوط تناور درخت کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جب مخالفت کے جھونکے بھی آئیں تو نیچے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں بچانے کے لیے. مدرسۃ الاصلاح بھی اور خود ندوۃ العلماء بھی, اگرچہ دیوبند سے ایک دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے تھے, وہ خود بھی اس نئی روایت کے کوئی محافظ یا امین نہیں بن سکے, وہ عصبیت میں نہیں ڈھل سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جن بزرگوں کا آپ نے نام لیا ہے, آپ امام فراحی کو لے لیں, آپ میرے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو لے لیں. مولانا تو خیر آ ہی گئے وہاں سے, بہت کم عرصہ ان کو وہاں ملا ہے. تو یہ لوگ اس طرح کے اس گاؤں کے لوگ نہیں تھے. یعنی بنیادی طور پر یہ علم اور ادب کی دنیا کے لوگ تھے اور انہوں نے ان علوم ہی کو اپنا محور اور مرکز بنایا. اثرات ہر جگہ موجود ہیں, وہ ندوے کے لوگوں پر بھی موجود ہیں, وہ مدرسۃ الاصلاح میں تو خیر بہت محبت کے ساتھ موجود ہیں. لیکن محکم سطح پر وہ ایک نیا فکر جڑ پکڑ لیتا, اس کی بنیاد پر آگے کام کرنے کے مواقع پیدا ہوتے. یہ چیز جو ہے یہ میرے خیال کے مطابق مقصود بنائی نہیں گئی. اچھا, یعنی میں نے تو استاذ امام کو اپنی 25 سال کم و بیش ساتھ رہ کے دیکھا ہے, ان کے ہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی. اس لیے میرے خیال میں جو نئی روایت انہوں نے ڈالی, اس روایتی کو آگے بڑھانا چاہیے کہ یہ ساری امت ہماری جماعت ہے, یہ سارے مدرسے ہمارے مدرسے ہیں, یہ سارے ائمہ ہمارے ائمہ ہیں, یہ سب علماء ہمارے علماء ہیں. علم کی روایت کو اس طرح کی عصبیتوں کے بجائے بالا تر کھڑے ہو کر اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے اور اس پوری امت کے اندر کام کرنا چاہیے. تو مجھے تو یہ زیادہ پسند ہے, میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. اسی وجہ سے میں نے خود اپنی زندگی میں اگر کبھی اس طرف کوئی رجحان ہوا بھی تو بہت جلد اس سے چھٹکارا پا لیا. ٹھیک ہے ہم سر, آخری سوال اس سلسلے سے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ علامہ اقبال ایک جدید پڑھے لکھے آدمی, فلسفے کا پس منظر, مغربی علوم پہ ان کی دسترس,
اور یہ ہمارے مشرقی علوم اور روایتی علم کے ساتھ تمسک رکھنے والے ایک بالکل کہتے ہیں قدامت پرست علماء، اقبال کے ساتھ ان کا ریلیشن، یا اس کو میں اگر اس معاملے میں کہوں کہ جو رومانس ہے، آپ ندوہ کی روایت دیکھیں، آپ دیوبندی کی روایت دیکھیں، بر صغیر کے علماء کیسے ایک، جس کو میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں، بغیر داڑھی کے ایک آدمی اور ایک مغربی طرز کی زندگی گزارنے والا انسان، اور وہی معاشرت اور وہی پس منظر تعلیمی لے کر وہ آیا ہے بر صغیر میں، یہ علماء کا التفات اور علماء کی محبت اور علماء کی نگاہ کا یہ مرکز محور، علامہ انور شاہ کاشمیری ہوں، سید سلیمان ندوی ہوں، شبلی ہوں، مولانا مودودی ہوں، یہ سارے حضرات اقبال کے ساتھ ایک غیر معمولی تعلق کے خاطر رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو ندوے کے بارے میں بتائی ہے. جس طرح ندوہ مسلمانوں کی میراث کے پس منظر میں کھڑا ہے، اقبال بھی مسلمانوں کی جو شعری میراث ہے اس کے پس منظر میں کھڑے ہیں. آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی پیر من روشن ضمیر، یعنی رومی کو انہوں نے اپنے پیر کی حیثیت سے پیش کیا ہے. مسلمانوں کی کم و بیش 1000 سال کی تاریخ صوفیانہ تعبیر کے تحت ہے. صوفیانہ تعبیر کا سب سے زیادہ غیر معمولی اظہار شاعری میں ہوا ہے. شیخ عطار کو آپ پڑھیں، سنائی کو آپ پڑھیں، رومی کو آپ پڑھیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں، تو اقبال اسی روایت کے آدمی ہیں. جب اقبال شعر کہتے ہیں، خاص طور پر انہوں نے فارسی کو جب اختیار کیا ہے، تو اس میں جن جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس پوری امت کی میراث کے ساتھ جس تعلق کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں جو خواب دیکھتے ہیں، ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں اجنبیت ہو. اور چونکہ وہ بہت بڑے آدمی ہیں اور جتنے قادر الکلام ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنے بات کا اظہار کرتے ہیں، وہ سانچہ ہر آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے اقبال کے ساتھ تو کچھ اگر اختلاف پیدا ہو سکتا تھا تو اسی وقت پیدا ہو سکتا تھا جب وہ اپنے ان افکار کا عقلی یا علمی بنیادوں پر اظہار کریں. وہ انہوں نے خطبات میں کیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں. تو آپ دیکھیے کہ اس ساری روایت نے اس کو رد کر دیا. یعنی دیوبندی علماء سے الگ سے پوچھ لیجئے، وہ بھی قبول نہیں کریں گے. مولانا علی میاں جنہوں نے روایہ اقبال لکھی ہے اور اقبال کی بڑی تحسین کی ہے، اقبال سے ایک عاشقانہ تعلق تھا ان کا، اور عربی عالم عرب کو انہوں نے بڑے پیمانے پر متعارف کرایا اقبال سے، اقبال کی شاعری سے غیر معمولی انسپریشن لیتے ہیں. وہ خطبات کے بارے میں ان کی رائے معلوم کر لیجئے، خود سید سلیمان کی رائے معلوم کر لیجئے. تو اس وجہ سے اقبال کا وہ پہلو اتنا زیادہ سامنے آ نہیں سکا. وہ اصلاً ایک شاعر ہے، اصلاً. ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ان کے کچھ علمی مقدمات بھی ہیں، ان کی کچھ آراء بھی ہیں، اور خطبات کی بڑی اہمیت ہے. یعنی خطبات اصل میں مسلمانوں کو ایک نئے دور کی نوید دیتے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے علم کو خاص طور پر اور تمہارے مذہبی فکر کو کس طرح کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے. تو ان کا بڑا علمی کارنامہ ہے وہ. اس کے نتائج، اس کا فکر کیا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ میں بہت سی چیزوں پر تنقید کرتا ہوں، لیکن اپنی اصل کے لحاظ سے وہ ایک غیر معمولی کام ہے. اس کو مذہبی حلقے نے بالکل نظر انداز کیا. خود مولانا سید اوراللہ صاحب مودودی کے ساتھ بہت سی موقعوں پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، وہ خطبات کو آن نہیں کرتے تھے. اچھا. اقبال کی شاعری، اقبال کا ادب، اقبال کے جذباتی احساسات، اقبال جس طرح کی محبت امت مسلمہ سے رکھتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ذکر کرتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے احیاء اور تجدید کے خواب دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اپنی لافانی شاعری میں ڈال دیتے ہیں، تو اس سے تو ہر آدمی اعتزاز محسوس کرتا ہے. تو اس لیے اقبال لوگوں کے ذہنوں پر چھا گئے. اقبال نے گویا ان کی زبان اختیار کر لی. جو کچھ وہ اپنے دل میں سوچتے تھے اس کو اپنے لافانی کلام میں نئے الفاظ، نئی تعبیریں، نئی ترکیبیں دے دیں، اور ایک زندہ ابلتے ہوئے فوارے کی طرح گویا انہوں نے اپنے علم اور اپنے دینی تصورات کو بھی بیان کیا. تو اس لیے اقبال سے، ان کی شاعری سے کون اختلاف کرے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر شاعری کے اس پردے کو آپ تھوڑا ہٹا دیں تو خود اس میں بھی آپ کو مثلا جاوید نامہ میں اور بہت سی جگہوں کے اوپر ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جن کے اوپر شدید نقد کیا جا سکتا ہے یا ہمارے علماء کر سکتے تھے، لیکن وہ ایسے اسلوب میں بیان ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے. چنانچہ ان کے جذباتی پہلو، ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا خاص طرز بیان اور جس طریقے سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس کا زیادہ غلبہ ہوا ہے. ایک پورے دور کو انہوں نے متاثر کیا اور آج بھی متاثر کر رہے ہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اقبال کے افکار، خیالات جو مذہب کے بارے میں ہیں، ہماری تاریخ کے بارے میں ہیں، علوم کے بارے میں ہیں، وہ زیادہ تر نظر انداز ہوئے ہیں مذہبی طبقے کی طرف سے. وہ اس کو کوئی زیادہ اعتنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
ٹھیک ہے ہم صاحب، آخری ایک پہلو پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں مختلف شخصیات پہ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذہبی علم ہے اس میں پچھلے کوئی 100-150 سال کے اندر جو کچھ ہمیں ہند کے اندر نظر آتی ہیں، ایسی عبقری، ایسی نابغہ شخصیات، نئے نئے روشن پہلو ہیں جن سے وہ کام کر رہے ہیں، باقی جو مسلم امہ کا اسٹیج ہے وہاں پر وہ نمایاں چیزیں نہیں نظر آتی، تو یہ کوئی خاص وجہ ہے ہند کے اندر اس چیز کے ارتقاء کی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی مختلف قومیں بعض چیزوں میں بہت نمایاں ہو کر رہنمائی کے مقام پر چلی جاتی ہیں. مغرب کو دیکھ لیں، وہ سائنسی علوم میں کس طرح دنیا کی پچھلے 200 سال سے رہنمائی کر رہا ہے، اور اس وقت لگتا ہے کہ ساری امامت ان کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. تو ہندوستان دینی علوم میں رہنمائی کے مقام پر ہے. جس درجے کے لوگ امام الہند شاہ ولی اللہ اور خود ان کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ عالم عرب میں بھی نہیں ہوئے. بہت غیر معمولی شخصیات ہیں یہ سب. ان کا علم، ان کا دیکھنے کا انداز، ان کا رسوخ، اس کی کوئی مثال آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی. تو یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے. بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بلکہ جو قدیم روایتیں ہیں ان کے اندر بھی، اب مثلا دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیری جیسا مجتہدانہ بصیرت رکھنے والا شخص پیدا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جس ماحول میں تھے اس ماحول میں بہت سی باتیں نہ کہی جا سکتی تھیں نہ سنی جا سکتی تھیں، تاہم آپ کو وہ چیز ملتی ہے جو ان کے ہاں پائی جاتی ہے. تو امام فرائی ہندوستان نے پیدا کیے ہیں، اصلاحی صاحب کو پیدا کیا ہے، شبلی کو پیدا کیا ہے، ابوالکلام کو پیدا کیا ہے، ابواللہ مودودی کو پیدا کیا ہے. تو بڑے لوگ پیدا ہوئے. بلکہ میں تو یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ تعبیر پر مذہبیت اور خاص فقہی تعبیرات پر مبنی علم ہے، اس کا ایک غیر معمولی اظہار احمد رضا خان صاحب بریلوی میں ہوا ہے. وہ بھی معمولی آدمی نہیں ہے. یعنی ایسے ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے نے، جس کو آپ بریلوی نقطہ نظر کے لوگ کہتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت یا امام کی حیثیت دی ہے، تو وہ اس کے مستحق ہیں. تو مختلف علوم فنون میں جو غیر معمولی شخصیات ہندوستان نے پیدا کی ہیں وہ شاید باقی دنیا میں آپ کو اس طریقے سے نہیں ملیں گی. یہ میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو ضرور توجہ دلا دینی چاہیے کہ میرا ذوق یہ نہیں ہے کہ آپ جن لوگوں سے اختلاف کرتے ہیں یا ان سے مختلف طریقے سے سوچتے ہیں ان کو آپ مذمت کی جگہ پر رکھ لیں. نہیں، ان کے اپنے علم، ان کے اپنے پس منظر اور ان کے اپنے کام کو سامنے رکھ کر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ سب ہماری میراث ہیں، اور آج بھی ہوں تو ہمارے علماء ہیں. علم کی دنیا اس طرح کے تعصبات سے بالا تر رہ کر چیزوں کا جائزہ لینے کی دنیا ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں ان سب لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں، اور اس عزت اور احترام کے باوصف جن چیزوں سے مجھے اختلاف ہے پوری شدت سے اختلاف بھی کرتا ہوں.